اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد، تقاضۂ کربلا کے عنوان سے آج اس دوسرے سیشن میں عزاداران سید الشہداء کو کربلا کے اس مسافر، کربلا کے اس بانی، کربلا کے مدرسے کے اس معلم کی ان مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں پہ عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں شہید کربلا کو واسطہ بنا کے اللہ کی پاک ذات سے بہت کچھ لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں لیتے ان کی بدقسمتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے واسطے سے ذات توحید انسانیت کو شرف انسانیت سے نوازتی ہے، اور جو انسان اس ہستی کے قدموں میں جھک گیا، سید الشہداء کے سامنے آ کے اس نے اپنا سر تسلیم یوں خم کیا کہ پھر وہیں سے تسلیم اللہ کے درس لے لیے، تو اس کو اس دنیا کی سعادت بھی ملی، آخرت کی سعادت بھی ملی، اور اسی کو ہم شہید کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی زبان مبارک سے پھر وہ شہید یہ فقط نہیں کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، بلکہ وہ گویا رزق کے حوالے سے بھی فکری رزق تقسیم کرتا ہے۔ الفاظ میں البتہ ہمیں دقت کرنی چاہیے، وہ رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی رازق حقیقی خداوند کریم نے اس کی فکر کو ہمیشگی اور ایک طولانی عمر عطا کی ہے، اور پھر اس کی فکر تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور گویا جیسے انسانیت کو بطن کا، پیٹ کا رزق ملتا ہے، ان شہیدوں کے ذریعے سے پھر سمجھدار انسان کو عقل کا رزق عطا ہوتا ہے۔ اور ان ہستیوں کو جن کو شہید قرار دیا گیا ہے، ذات توحید نے زندگی ہی اسی لیے دی ہے کہ اللہ کی ذات ان کے ذریعے سے دوسروں کی فکروں کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، اور یہ ان کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ذات جناب شہید کربلا سے بہت کچھ دنیا نے لیا، لے رہے ہیں، بلکہ میں اگر یہاں یہ کہوں کہ شہیدوں کے ساتھ منسوب چیزوں میں ذات توحید نے وہ عظمت رکھ دی ہے کہ آپ ان سے بھی بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ جائیے مکہ کی سرزمین پر، اور جناب اسماعیل جنہوں نے شہادت کے لیے، تسلیم اللہ کے لیے اپنا سر رکھا، اور باپ نے ارادہ کیا کہ بیٹے کو ذبح کروں، یعنی باپ کے ارادے کی وجہ سے ذات توحید نے اس تسلیم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی قرآن مجید کی آیات میں دونوں باپ بیٹے کی تسلیم کے تذکرے ذات توحید نے بیان فرما دیے ہیں۔ باپ اور بیٹا، البتہ یہی یہ جملہ یہ چارہ کہتا جاؤں، ابراہیم و جناب اسماعیل دونوں نے تسلیم کا ایک نمونہ پیش کیا، لیکن ہاں شہید کربلا میں اور مکہ اور منا کے ارادہ شہادت والوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں ابراہیم الگ تھے، اسماعیل الگ تھے، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کبھی اسماعیل بن کے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور کبھی ابراہیم بن کے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ البتہ یہ خاندان، اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہ خاندان اس ہستی کا خاندان ہے جس کو ذات توحید نے سید الانبیاء بنایا ہے، یعنی سارے نبیوں کی سردار۔ تو اب سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو اس سردار کے امتحانات بھی، اس سردار کے صبر کے تقاضے بھی سارے نبیوں سے زیادہ ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے اگر وہ امتحانات تسلیم ادا کیے ہیں، تو جناب پیغمبر اکرم کی ان نواسوں میں، مجھے بات میں
کبھی پہلے یہ عرض کر چکا ہوں ہدایت چینل کے حوالے سے ہی، اور یہاں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس مرکز کو، ہمارے اس ادارے کو جو ہدایت چینل کی صورت میں یقینی طور پر ایک نعمت الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم محمد و آل محمد کی ان مصائب کو، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو، قرآنی و اہل بیت کے ان دروس کو کہیں بھی بیٹھ کے دنیا بھر کے موالیان حیدر کرار اور عزاداران سید الشہداء کے گوش گزار کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہمارے ان ساتھیوں کو جنہوں نے اس مشن کو چلایا ہے، اور الحمدللہ اب یہ مشن اپنے 5 سال مکمل کر چکا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ چمن یوں ہی پھلتا پھولتا رہے اور اس کی خوشبو سے مومنین دنیا بھر میں معطر ہوتے رہیں اور فیض یاب ہوتے رہیں۔ بہرحال یہ چیز ہدایت چینل سے پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب سید الشہداء کی شہادت کو اہل سنت علماء کرام نے جس نگاہ سے دیکھا ہے وہ حقیقت میں جناب پیغمبر اکرم کی عظمت میں اضافے کا سبب ہے، اور موجودہ اہل سنت سکالرز میں بھی بعض کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے اپنے انداز میں، اور بزرگ اہل سنت علماء میں محدث دہلوی نے اس چیز کو بڑے تفصیل سے لکھا ہے سر الشہادتین میں۔ واقعہ چونکہ بہت مشہور ہے اس کو تفصیل سے میں دہرانا نہیں چاہتا۔ سر الشہادتین والے نے یہ لکھا ہے کہ جناب سید الشہداء اور جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت جب تک ہم شہادت پیغمبر اکرم نہیں مانیں گے اس وقت تک باقی انبیاء پر جناب پیغمبر اکرم کی عظمت ثابت نہیں ہوتی۔ سر الشہادتین یعنی 2 شہادتوں کا راز۔ اب یہ 2 شہادتیں کیا ہیں؟ شہادت جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور شہادت جناب شہید کربلا علیہ السلام۔ تو یہ 2 شہادتیں اہل سنت علماء کرام بزرگان کے حوالے سے ان 2 شہادتوں کا راز یہ ہے جو سر الشہادتین والے نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبیوں میں سے بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جو شہید ہوئیں۔ شہادت ایک مقام ہے، شہادت ایک فضیلت ہے، اور اس فضیلت سے پیغمبر اکرم ظاہری طور پر محروم رہے۔ اب شہادت کی عظمت پیغمبر اکرم کو تب نصیب ہوتی ہے جب ان 2 ہستیوں کی شہادت کو شہادت پیغمبر قرار دیں۔ بہرحال یہ ہے عظمت شہادت جناب سید الشہداء۔ تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی ارادہ، اس ارادے کو ذات توحید نے اتنی عظمت دی ہے کہ ابھی تک اس ارادے کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو دہرایا جاتا ہے۔ لیکن جناب سید الشہداء کی شہادت میں جناب سید الشہداء نے فقط یہ ارادہ نہیں کیا بلکہ کربلا میں یہ عملی سلسلہ بھی ہو گیا ہے، اور اس لیے شاید علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان قربانیوں کی ابتدا ہے اسماعیل تو انتہا ہے حسین۔ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، اور علامہ اقبال نے ان الفاظ میں چونکہ ایک مفکر تھے، انہوں نے اس شعر میں اور اس نظریے میں کس کس چیز کو ابتدا کہا اور کس کس چیز کو انتہا کہا۔ بہرحال اگر کم از کم ہم یہ لیں تو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ان ارادوں کی ابتدا ہوئی جناب اسماعیل سے، اور اس کی انتہا یوں ہوئی کہ وہی ارادہ پائے عمل تک پہنچ گیا، یہ جناب سید الشہداء کے حوالے سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سید الشہداء کے ساتھ منسوب چیزوں سے بھی ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں، جیسے جناب اسماعیل سے منسوب اگر زمزم ہے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر جائیے کتابوں میں دیکھیے تو زمزم کے بہت سارے اثرات اور بہت سارے فوائد شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں۔ اگر آپ مکے میں جائیے اور جہاں جہاں آب زمزم کے ابھی وہ حصے موجود ہیں اور جہاں آب زمزم وہاں پینے کے لیے مہیا ہے، وہاں ایک حدیث آپ کو لکھی ہوئی ملے گی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بہت سارے دردوں کا علاج ہے، یہ زمزم بہت سارے مرضوں کے لیے شفا ہے۔
تو ذات پروردگار نے وہاں ایک ایسی ہستی جس نے ارادہ کیا اپنے آپ کو قربان کرنے کا، اس کے پاؤں کی رگڑ سے اگر پانی پیدا ہوتا ہے اور پانی نمودار ہوتا ہے تو اس میں شفا رکھ دی، اور جناب سید الشہداء نے جہاں اپنی قربانی پیش کی ہے وہاں جناب سید الشہداء کے ساتھ منسوب خاک میں اس خاک کو خاک شفا کہلایا۔ لہٰذا میں جو چیز ناظرین و سامعین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ہستی کے دروازے سے ہم نے بہت کچھ لیا ہے، اور اگر ہم نہیں لے سکتے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اب خاک شفا ہی کے حوالے سے بعض کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں خاک شفا کے فوائد، اس میں سے مثلا سب سے پہلی چیز جو لکھی گئی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاک شفا پر پیشانی رکھ کے سجدہ الہی انجام دیتا ہے تو 7 زمینوں تک کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ خاک شفا پر سجدہ اس کی نماز کی قبولیت کے لیے بہترین ضامن بنتا ہے۔ یعنی خاک شفا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ عبادت جس عبادت کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ عبادت اگر قبول نہ ہو تو کچھ قبول نہیں ہے، لیکن اس عبادت کی زینت کب بنتی ہے؟ اس عبادت کی زینت اس سجدہ کربلا کے ذریعے سے بنتی ہے۔ اور بہت سارے بہرحال موضوع ہمارا یہ نہیں ہے کہ کربلا کی خاک سے، اب یہ کربلا کی خاک میں اتنے اثرات ہیں تو وہ جس کے ساتھ منسوب ہو کہ یہ خاک اتنی عظیم بنی ہے اس ہستی کے اپنی ذات میں کتنے فوائد ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فوائد دنیاوی نہیں، دنیا میں کیونکہ دنیا ان ہستیوں کی نگاہ میں ایک گھٹیا سی چیز ہے، ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے، خدا سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے بار بار اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ دیکھیے اللہ کی ذات نے اپنوں میں سے کتنوں کو دنیا دی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ کہیں تو 2 ہستیوں کو دنیا دی ہے، اور وہ بھی امتحان، جناب سلیمان و جناب ذوالقرنین۔ لہٰذا اللہ کی ذات نے اپنے چاہنے والوں کو اگر یہ عزت کا ذریعہ ہوئی ہوتی، البتہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی، جناب امیر علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے دنیا کی مذمت کی تو جناب امیر علیہ السلام نے اسی دنیا کی تعریف شروع کر دی اور فرمایا ایھا الظام الدنیا، دنیا کی مذمت کرنے والے، اس نے کب آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ اس نے تو آپ کے لیے بڑے واضح ثبوت اور بڑے واضح نمونے پیش کر دیے ہیں کہ آپ اگر اس سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا تو اللہ کے ولیوں کی جائے تجارت ہے، جائے کسب ہے، اور یہ مارکیٹ ہے قسم کی۔ یعنی اگر آپ آخرت کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت کے لیے کچھ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو الدنیا متجر اولیاء اللہ مسجد و ملائکۃ اللہ، یہ تو اللہ کے معصوم فرشتوں کی جائے سجدہ ہے۔ لہٰذا دنیا اللہ کی ذات نے اپنوں کو بہرحال نہیں دی، یہ دنیا اور اہل بیت اگر کبھی فرصت ہو تو اس نگاہ سے بھی دیکھیے کہ ہم اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں، آل محمد اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا اگر آل محمد اور آل محمد کے ذریعے سے خدا کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے تو یہی دنیا مفید ہے، اور اگر یہ دنیا محمد و آل محمد علیہ السلام اور ذات توحید اور دین سے دوری کا سبب بنتی ہے تو یہی پھر قابل نفرت ہے۔ یعنی اس کا اپنا معیار ہم یوں نہیں دیکھ سکتے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں۔ البتہ جناب امیر علیہ السلام نے اس دنیا کی مذمت کی ہے، یا دنیا غری غیری، یا میرے غیر کو دھوکہ دے، وہ اس حوالے سے ہے کہ اکثریت دنیا والوں کی اس دنیا سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ دنیا سے ہوشیار رہیں۔ بہرحال دنیاوی چیزیں اگر ہم لیں تو دنیاوی چیز میں سے بھی کیا سب سے بڑی چیز ملتی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی چیز جس کو ہم کہیں کہ ہم نے دنیا میں اس چیز کو حاصل کیا اور یہ بہت بڑی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں اس کو کہا جائے تو دنیا میں سب سے عظیم چیز اگر انسانیت رکھتا ہو تو اس کا نام ہے عزت۔ یعنی انسان اگر پیسہ کماتا ہے، انسان اگر دنیا میں محل اور یہ اور وہ چیزیں جو معلوم نہیں کتنی دیر انہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اگر انسان یہ سارا کچھ کماتا ہے تو کس لیے؟ اپنی اس دنیا میں
زندگی پرسکون بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو کہ میں بڑا عزت دار بنوں گا، لوگ میری عزت کریں گے۔ اب یہ ساری کمائیاں اور یہ سارا کچھ نہ حلال نہ حرام کسی چیز کا خیال نہیں ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے کہ میں عزت والا بنوں، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ میں عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ اب یہ ہستیاں انہوں نے، بلکہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، عزت کا معیار اللہ کا قرب ہے۔ اگر ہم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، عزت وہ دیتا ہے۔ اب عزت وہ دیتا ہے تو اگر کسی کو عزت حاصل کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دنیا کرنی پڑتی ہے، اگر اس کو اپنا گھر قربان کرنا پڑتا ہے، اگر اس کو اپنی اولاد اور اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تو اس کو یہ سارا کچھ قربان کر کے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ جب خدا کا قرب حاصل کرے گا تو پھر اس کو عزت ملے گی۔ للہ العزت جمیعا، اس لیے کہ عزت سب کی سب اس کے پاس ہے۔ اب اس کے پاس ہے تو انسان اگر اس دنیا میں عزت چاہتا ہے تو اسی کے دروازے پہ دستک دے۔ اور ان ہستیوں نے، آل محمد نے بالخصوص جناب سید الشہداء کے کربلا کے تقاضے کو اگر ہم دیکھیں تو سارا کچھ اللہ کو دے کے جناب سید الشہداء نے یہ بتلا دیا ہے کہ دنیا تو یہ سمجھتی تھی کہ میرے پاس دنیا میں ایک معمولی سی چیز جس کو پانی کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا یہ کب سمجھتی تھی کہ یہ عزت پانی اور دنیا کی چیزوں سے نہیں بنتی بلکہ یہ اللہ کے قرب سے بنتی ہے۔ لہٰذا میں نے سارا کچھ رب کی رضا میں دے دیا، ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے تیری مرضی کے مطابق سارا کچھ قربان کر دیا ہے۔ اے تمت العیال لکی اراک، میں نے تو یہ اپنے بچوں کو بھی یتیم ہونے کے لیے آمادہ کر لیا ہے تاکہ تیری ذات کا دیدار ہو۔ البتہ یہاں دیدار سے مراد قرب الہی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے، ہمارے ہاں آنکھوں سے ذات توحید خداوند کریم نہ اس دنیا میں نظر آتی ہے اور نہ ہی جنت اور قیامت کے دن نہ اس کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کے دیکھنے کے لیے۔ البتہ جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ نے جس رب کی عبادت کرتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا میں کیسے اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو دیکھوں نہیں، لیکن ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ میں اگر یہی جملہ اضافہ کرتا جاؤں، شہید کربلا کا ایک تقاضا ہم سے یہ ہے کہ آپ خدا کو دیکھے بغیر عبادت نہیں کریں، اس لیے کہ دعائے عرفہ میں جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کیسے میں اعمال انجام دوں؟ فرماتے ہیں ایسے کہ جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اب اس انداز سے جناب سید الشہداء کا ایک تقاضا ہے، یعنی اتنا قرب خدا۔ تو جناب سید الشہداء کے ذریعے سے ہم نے بہت کچھ لیا ہے، اور اگر حدیث قصہ وغیرہ کے جملات کو آپ سامنے رکھیں تو وہاں بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ان ہستیوں میں سے، ان معصوم ائمہ میں سے کوئی ہستی نمائندہ الہی کے عنوان سے دنیا میں موجود نہ ہو تو یہ کائنات ہی موجود نہ رہے گی۔ لہٰذا یہ وجود کائنات کا سبب ہیں اور بقائے کائنات کا سبب ہیں، اس ذات پروردگار نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں کے ذریعے سے ہم بہت کچھ لیتے ہیں اور ہم جو چاہتے ہیں، ہماری جو طلب ہوتی ہے وہ ہمیں عطا ہوتی ہے، لیکن ہماری بحث یہ ہے کہ آیا ان کی بھی کوئی چاہت ہے یا نہیں، ان کی بھی کوئی طلب ہے یا نہیں، ان کا بھی ہم سے کوئی تقاضا ہے یا نہیں۔ کل کے سیشن میں عرض کیا تھا کہ تقاضے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا ان کے عمل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو خود وہ کر رہے ہیں وہ ہم سے بھی گویا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ انہوں نے زبانی کہا ہے کہ دیکھو یہ کرو، تو پھر بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے، گویا خود وہ نہیں کر رہے بلکہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کام انجام دیں۔ اب جناب سید الشہداء کا یہ کربلا کا سلسلہ بپا ہی اس لیے ہوا ہے، یہ مدرسہ قائم ہی اس لیے ہوا ہے کہ غیوروں کو، صاحبان عزت کو، عزت کی زندگی گزارنے والوں کو، شجاعت و جرت سیکھنے والوں کو ایک درس اور ایک مدرسہ مل جائے، اور جب بھی جس زمانے میں بھی جس انداز سے بھی وہ آئیں ان کے سامنے یہ نمونے موجود ہوں اور وہ اس سے سیکھ سکیں۔ اب تقاضۂ کربلا یعنی عملی تقاضا جناب سید الشہداء کا، اور فرمان کے حوالے سے جناب سید الشہداء کا تقاضا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت اگر ہم ان واقعات کربلا کو دقت سے دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اور انسانی فکر اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے
کہ اگر کوئی شخص کہیں کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتا ہے یا مقابلے سے ہٹ کے آپ کہیں کسی سفر پر بھی جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتا ہے میں اپنے ساتھ کچھ افراد کو لے چلوں، ہمراہی میں کچھ افراد ہونے چاہیے۔ شہید کربلا ایک طرف اعلان کرتے ہیں میں جا رہا ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں آپ چلے جاؤ، اور پھر جب چلے جانے کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی موت کا تذکرہ، اپنی شہادت کا تذکرہ، اپنی مظلومیت کا تذکرہ۔ یعنی جناب سید الشہداء ان افراد کو خالص بنانا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء حل من ناصر ینصرنا کے ذریعے سے یہ کہیں آؤ میں مظلوم ہو گیا ہوں، میری مظلومیت میں میری ساتھ دو، اور نہیں، جناب سید الشہداء جب اٹھاتے ہیں اور ادھر بلاتے ہیں تو اس سے واضح طور پر کربلا کا تقاضا سامنے آتا ہے۔ شہید کربلا فرماتے ہیں مجھے افراد کی تعداد نہیں چاہیے، مجھے افراد کا اخلاص چاہیے۔ میرے ساتھ اگر شب عاشور بھی سارے، آپ دیکھیے اس جملے کو کہ آخر میں جناب سید الشہداء چراغ بجھا کے، کاش ہم شہید کربلا کی اس ایک رات کو ہی سمجھ جاتے کہ وہ رات کیا تھی، اور انسانیت کی بیداری کے لیے اور غیور فکروں کو جگانے کے لیے وہ رات کتنی مہم تھی۔ اور جناب سید الشہداء کے ارد گرد جو تھے ان کو خالص بنانے کا وہ عجیب سانچہ تھا۔ میں کہتا ہوں جب ہم نے خلوص سیکھنا ہو تو شب عاشور خلوص سکھانے کا ایک بہترین مدرسہ ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں شب عاشور جناب شہید کربلا نے چراغ بجھا دیے، کہا چلے جاؤ۔ اب محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شب عاشور تک اتنے خالص جناب سید الشہداء ان کو بنا چکے تھے کہ کوئی نہیں اٹھا، بلکہ ان مخلص ہستیوں کو دیکھ کے کم از کم، جیسے شیخ جعفر ششتری نے لکھا ہے خصائص حسینیہ میں، کہ شب عاشور کم از کم 30 افراد جناب سید الشہداء کے ساتھ آ کے ملتے ہیں۔ کب؟ جب جناب سید الشہداء چراغ بجھاتے ہیں۔ اور اس چراغ بجھانے سے آگے بھی ایک مرحلہ ہے، اور عام انسانی عقل اس مرحلے کو نہیں سمجھ سکتی، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں میں نے اپنی بیعت آپ کی گردنوں سے ہٹا لی ہے، میں نے اپنی بیعت آپ سے اٹھا لی ہے، اب اگر آپ چلے جائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مرحلہ ہے خلوص کا۔ اور اس سے بھی اگلا مرحلہ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں ہاں اگر آپ شرما رہے ہیں تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ تھام کے لے جاؤ اور کہنا ہم اہل بیت حسین ابن علی کو بچانے کے لیے چلے آئے تھے۔ لیکن نہ اہل بیت میں سے کسی نے اس کی آمادگی کی اور نہ ہی ان اصحاب میں سے کوئی تیار ہوا، بلکہ یہاں کہا گیا نمائندے کے طور پر آگے جس کو لایا گیا، آپ بولیں گے ہم بولیں گے، جس کو نمائندہ بنا کے آگے پیش کیا اس نے کہا یہ تو ایک جان ہے، اگر ایسی جانیں 1000 بار دی جائیں ہم ہر دفعہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کربلا کا تقاضا کیا ہے؟ کربلا کا تقاضا ہے خلوص۔ اس خلوص کو سکھانے کے لیے، اس قرب خدا کو سکھانے کے لیے، اللہ پر یقین کے لیے، اللہ کے لیے اپنے امور انجام دینے کے لیے کون سا مدرسہ ہے؟ اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ کربلا۔ اس مدرسہ کربلا کا تقاضا کیا ہے؟ مدرسہ کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا خدا کو چھوڑ کے جہاں اس کا جی چاہے جائے، لیکن حسینی کا کمال یہ ہے کہ میں وہ ہوں۔ جناب سید الشہداء کے ساتھ منسوب یہ جملہ ہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر اللہ کا دین مجھ حسین ابن علی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بغیر نہیں بچتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ فرمان جناب سید الشہداء ہے، اور بعض نے کہا یہ زبان حال جناب سید الشہداء ہے۔ بہرحال فرمان ہو یا زبان حال ہو، بات مسلمہ ہے، کردار جناب سید الشہداء یہی بتلاتا ہے کہ اگر دین خدا کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ضرورت ہیں، تو میرے اپنے ظاہری جسم کے ٹکڑے بھی، اور جن کو دنیا والے کہتے ہیں میرے اپنے بطن کے ٹکڑے، یعنی بیٹوں تک بھی، بھائیوں تک بھی، بھتیجوں اور بھانجوں تک بھی یہ تیار ہیں۔ کس لیے؟ ان کان دین محمد لم یستقم، اگر دین محمد اس کے بغیر نہیں بچتا
تو فیا سیوف خذینی۔ اب بعض مفکرین نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، دین محمد کیا ہے؟ دین محمد جس دین کے اعلان کی ابتدا جناب پیغمبر اکرم نے کوہ صفا سے یوں کی تھی، لا الہ الا اللہ، یقول لا الہ الا اللہ تفلحو، اس لا الہ کا کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کو عزت ملے گی، آپ کو سعادت ملے گی۔ اب وہاں پیغمبر اکرم نے جو اعلان کیا تھا، جو شعار اور جو نعرہ بلند کیا تھا، اس کی بقا کے لیے جناب سید الشہداء فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی۔ تو اب کیا ہے؟ جناب سید الشہداء کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مخلص کر کے دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، تیغ او بحر عزت دین است و بس، تیغ او بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ یعنی اس کی تلوار چلی تھی کس لیے؟ عزت دین کے لیے۔ اب یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، ہم کیا کہیں؟ ہم تو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے تو عزت کے لیے اس کو دیندار بننا پڑتا ہے، اس عزت دینے والے خالق کے ساتھ اس کو تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں جناب اقبال فرماتے ہیں تیغ او بحر عزت دین است و بس، اس کی تلوار دین کی عزت کے لیے بلند ہوئی، یعنی دین دنیا کو عزت دیتا ہے، اور دین کی عزت بتلانے کے لیے حسین ابن علی کربلا کا مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ کاش اس مدرسے کو دنیا سمجھ لیتی، کاش اس مدرسے کو اور نہیں تو مسلمان سمجھ لیتے۔ اس لیے کہ کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بہت خوب کہا حسینیت کے لیے شاعر نے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہاں انسانیت کے لیے، یعنی انسانیت کی عزت ہے جناب سید الشہداء۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس لیے اگر ہندوؤں کو دیکھیے اور مسیحوں اور عیسائیوں کو دیکھیے تو وہ بھی اس ہستی کے اس طریقہ کار پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا جناب سید الشہداء کا مقصد کیا تھا؟ جناب سید الشہداء کا مقصد وہی تھا کہ جس مقصد کے لیے ذات توحید نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی مقصد جناب سید الشہداء تھا۔ البتہ وہ ابتدا تھی، پیغمبر اکرم پہ آ کے انتہا ہوتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی ولایت جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو سند تکمیل ملتی ہے۔ بارہا غدیر کے حوالے سے یہ عرض کر چکے ہیں اور علماء کرام فرماتے رہتے ہیں کہ یہ ولایت حقیقت میں کیا تھی؟ علی ولی اللہ کا یہ نعرہ اور اس پورے دین کی ایک پلڑے میں رکھنا، اور اس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ نہیں کیا، یعنی یہ ہے کہ یہ ولایت حقیقت میں اس دین کے دفاع کے لیے ایک محافظ کا اعلان ہے، اور اب اس محافظ نے اپنی جان قربان کر کے حفاظت کی، اور پھر اپنے بیٹوں کو بھی تیار کیا، اور ان بیٹوں میں سے ایک کا نام ہے حسین ابن علی، جنہوں نے اپنی جان دے کے دین کی حفاظت کی۔ تیغ او بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ آئین کیا ہے؟ دین اسلام کے آئین کا نام قرآن ہے، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ یہ آئین کا دفاع، آئین کی حفاظت سید الشہداء نے بقول علامہ اقبال کے یہ ان کا مقصد ہے، اور یہ مقصد وہی ہے جو انبیاء کا مقصد تھا۔ انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو بیدار کر کے اس کو رب کی طرف لے جانا۔ اب جناب سید الشہداء کا آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیے، یہ جو ہم چونکہ جب بھی مشکل یہ ہے اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان ان دروس سے اور کربلا کے تقاضوں کو دیکھے اور کربلا سے درس لے کے زندگی میں اپنے آپ کو صاحب عزت بنائے، ہوتا کیا ہے؟ صدیوں سے یہ مجالس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ایک طرف سے اعتراضات شروع ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مجالس میں ان اعتراضات کے جواب پہ وقت گزارا جاتا ہے۔
نہیں، خدا را اس چیز کو دیکھیے، قرآن مجید میں یہ چیز واضح موجود ہے، اللہ نے جن ہستیوں کو انسان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انسان کو بلا کے رب کی طرف لے جائیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہاں سے جو بعثت کے مقاصد ہیں رب کی طرف بلانے کے، ان تذکروں کو ذات توحید نے کیوں بار بار بیان کیا؟ قرآن مجید کو قصوں کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن کبھی جناب موسیٰ کا قصہ ہے، کبھی جناب ابراہیم کا قصہ ہے، کبھی جناب عیسیٰ کا قصہ ہے، اور قصص قرآن کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کوئی قصوں کی کتاب ہے، لیکن عزیزان قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید انسان سازی کی کتاب ہے۔ ایک بحث ہوئی تھی کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ کسی نے کہا اخلاقیات، کسی نے کہا عقائد، کسی نے کہا احکام، اس لیے کہ دین کی یہ تین مہم چیزیں ہیں، عقائد، احکام اور اخلاقیات۔ ان تین چیزوں کا بعض پھر اس میں معاملات جو ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں اور علیحدہ اس کو چیز بناتے ہیں۔ بہرحال عقائد و احکام و معاملات و اخلاقیات، بہرحال معاملات بعض اوقات جو ہیں وہ معاملات میں جو دینی ضروریات ہیں وہی اخلاقیات کے ضمن میں بھی آ سکتی ہیں۔ ان کو 3 شمار کریں، 4 شمار کریں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کسی نے کہا عقائد کی کتاب، کسی نے کہا احکامات اس میں ہیں، کسی نے کہا یہ مجموعہ ہے۔ ایک جملہ ایک شخصیت نے کہا، فرماتے ہیں نہیں، یہ کتاب، اس کتاب کا موضوع ہے انسان سازی، انسان کو کیسے ہونا چاہیے، انسان کو کیسے بننا چاہیے۔ ایک وجود تو ذات توحید نے انسان کو دے کے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں انسان کی ضروریات میں سے ہر ضرورت اس ذات نے اس کے مانگنے کے بغیر اس کو مہیا کی ہے۔ جیسی آنکھ اس کو چاہیے تھی، اس خالق کائنات نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے، اس کے مانگنے سے پہلے، بلکہ اس کے ماں باپ کے بھی اختیار سے ہٹ کے اس ذات توحید نے خود اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں خالق الانسان، اور پھر کبھی کبھی کہتے ہیں انسان آپ اپنے آپ کو دیکھ اور پھر میرے بارے میں سوچ کہ میں نے تجھے کیسے خلق کیا ہے، میں نے تجھے صورا، میں نے تیری تصویر کیسے بنائی ہے، اور ایسی بنائی ہے جیسے تو چاہتا تھا، لہٰذا اگر وہ فرمائے کہ اب اس کو خرچ ایسے کر جیسے میں بنانے والا چاہتا ہوں، یعنی انسان کو کیسا انسان بننا چاہیے۔ اب یہ انسان سازی سے مراد پھر یہ نہیں ہے کہ یہ بدن نہیں، انسان سازی یعنی بدن سے ہٹ کے انسان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ بعض بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں یہ بدن جو ہے وہی تو انسان کے لیے سواری ہے۔ یہ بدن، جس بدن پہ آپ دیکھیے کہ ذات توحید نے فخر کیا کہ میں نے خالق کیا ہے تجھے، وہ انسان کے لیے ایک مرکب کے طور پر، ایک سواری کے طور پر بنایا گیا ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ وہ انسان سازی کے لیے قرآن مجید نے انبیاء کے قصے بیان کیے، واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بیان کیے کہ یہ کوئی قصے ہیں پڑھیں، وہ نبی کیسا تھا، وہ نبی کیسا تھا، اس کے زمانے کے افراد کیسے تھے، اس کے زمانے کے افراد نے اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا، نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ فقط سننے کی حد تک۔ فرمایا وہ میرے بندے تھے جو کامل اپنے دور میں تھے، اور ان بندوں کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے بننا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ واقعات بھی انسان سازی کے لیے ہیں کہ انسان کو کیسا انسان بننا چاہیے۔ اب اگر فرصت ہو تو ان واقعات انبیاء کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ انبیاء نے کس انداز سے زندگی گزاری، ہمیں بھی ایسا انسان بننا چاہیے۔ جس طریقے پہ قرآن مجید کے واقعات کو کبھی ذات کریم کہتے ہیں، فرماتی ہے وَاذْكُرْ ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو۔ کبھی پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ اسماعیل، اسماعیل کو یاد کرو، عیسیٰ کو یاد کرو، موسیٰ کو یاد کرو۔ یعنی وَاذْكُرْ کے ساتھ حکم دیا ہے ذات توحید نے کہ میرے ان بندوں کو یاد کرو۔ پروردگار یہ بندوں کی یاد، یہ تیرا قرآن ہے، ہم تجھے یاد کریں؟
یہ جو اعتراض ہوتا ہے، اور اگر ہم مجالس سید الشہداء شروع ہوتی ہیں تو بعض افراد اس کی طرف اپنا سب سے زیادہ مہم کام یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اعتراض کرو، حسین ابن علی کی یاد کے بجائے خدا خدا کرو، اس لیے کہ خدا کی یاد سب سے مہم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں، حسین ابن علی کو ہم یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یاد خدا آتی ہے، اور یہی دلیل ہے قرآن مجید میں ذات توحید نے کیوں کہا وَاذْكُرْ ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرو۔ ابراہیم کی یاد خدا سے الگ نہیں ہے، ابراہیم کی یاد خدا کی یاد دلاتی ہے، موسیٰ کی یاد خدا کی یاد دلاتی ہے، لہٰذا اس کی ذات نے اپنے پیارے بندوں کے قصے قرآن مجید میں رکھ کے دونوں اعتبار سے بتلایا، میں خدا اپنے بندوں کو یاد کر کے انسانی سازی کی اس کتاب کا حصہ بنا کے یہ بتلا رہا ہوں۔ اگر انسان کے اس کمال تک پہنچنا ہے اور اپنے آپ کو انسان کامل بنانا ہے تو آپ ان بندوں کی زندگیوں کو مد نظر رکھیں اور ان بندوں کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تاکہ آپ بھی کامل انسان بن سکیں۔ اب کس طریقے پہ ان واقعات کو پڑھ کے ان واقعات کے اندر ذہنی طور پر اتر کے اپنی زندگی میں ان کو اپنائیں، تو یہ ہے تذکرہ ابراہیم و تذکرہ اسماعیل و تذکرہ موسیٰ و تذکرہ انبیاء۔ اس مقصد کے لیے ہیں قرآن کے قصے، تو ہم یہی کہتے ہیں کربلا کا تذکرہ بھی ان تذکروں کا ایک حصہ ہے، بلکہ اگر یوں کہہ دوں کہ ان تذکروں کو بچانے والے تذکرے کا نام ہے کربلا، اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو قرآن مجید کی حفاظت نہ ہوتی، اور بلکہ علامہ اقبال کا ہی جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، رمز قرآن از حسین آموختیم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے رموز، قرآن مجید کے راز ہم نے حسین ابن علی سے سیکھے ہیں۔ میں یہیں سے جملہ اگر بڑھا دوں، علامہ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، ہم نے قرآن کے رموز سید الشہداء سے سیکھے ہیں۔ جب قرآن مجید کے رموز سید الشہداء سے سیکھے ہیں تو اب قرآن مجید نے ابراہیم و اسماعیل کے تذکروں میں، ہاجرہ و مادر جناب موسیٰ جیسی ماؤں کے تذکروں میں اگر ذات توحید نے یہ واقعات مفصل یا اشاروں سے بیان فرمائے ہیں تو ان کے اندر جو انسان سازی کے راز و رموز و اسرار رکھے ہیں، ان راز و رموز و اسرار کی تفسیر کا نام ہے کربلا، اور کربلا کے اس میدان کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کے ان قصوں سے آپ اپنی شخصیت کو، انسانیت کو سنوارنا چاہتے ہیں، حسین ابن علی کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا محافظ ہوں، میں ان رموز کو بتلانے والا ہوں اور رموز سے آشنا کرنے والا ہوں، لہذا حسین ابن علی کی قرب کا بھی اسی انداز میں اور حسین ابن علی کا ذکر بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے کہ ہم یہ تذکرے انسان سازی کے لیے سنائیں اور خود اپنی ذات کے ساختن کے لیے اور اپنی ذات کے بنانے کے لیے اور اپنی انسانیت کو کامل کرنے کے لیے ان سے درس لیں۔ ساتھ رہ گیا یہ مصائب، پھر بارہا یہ عرض کر چکا ہوں اور بزرگ علماء کرام فرماتے رہتے ہیں کہ ہم روتے اس لیے نہیں ہے کہ شہید کربلا نے دین بچا لیا، ہم روتے اس لیے ہیں کہ شہید کربلا نے دین بچانے کے لیے بہت خرچ کر دیا ہے۔ ہم اس خرچ پہ روتے ہیں جو خرچ راہ خدا میں شہید کربلا نے انجام دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی شہید، البتہ نہیں جانا چاہتا اس بحث میں، کوشش کیجئے اپنی مجالس کو ان جوابات میں ہی مت الجھائیے۔ ذاکرینوں، جوان واعظین سے گزارش ہے اور نوحہ خانوں، مرثیہ گوؤں سے یہ گزارش ہے، اپنے اوقات کو دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اعتراض کر کے ہمیں اس اعتراض کے جواب میں الجھا دیا جائے اور پھر ہماری مجالس و ہمارے پروگرام سارے ان اعتراضات پر ہی گزر جائیں۔ نہیں، الحمدللہ مذہب جعفری، فقہ جعفری، حسینیوں کے علماء نے خون جگر سے، اور وہ قلم جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی یہ روشنائی شہداء کے خون سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ شہداء نے، عمومی شہداء، سید الشہداء کی بات الگ ہے، عمومی شہداء نے ان مقاصد کو بچایا اور علماء نے اپنے قلم سے
ان مقاصد کی تفصیل بتلائی ہے۔ تو علماء حقہ نے عزاداری کی عظمت، عزاداری کے اثرات، عزاداری کے فوائد اور عزاداری پہ ہونے والے اعتراضات کا بڑی تفصیل سے جواب مہیا فرمایا ہے۔ صاحب الغدیر علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی ہے، اگر جو حضرات زیادہ ان اعتراضات پہ گھبرا جاتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ لیں، سیرتنا سیرت نبینا۔ علامہ امینی نے صاحب الغدیر نے، واقعاً ایک معجزہ ہے الغدیر، ایک حدیث کے ثبوت کے لیے 11 جلدوں پر کتاب، تو ان کی کتاب ہے سیرتنا سیرت نبینا، ہماری سیرت یعنی عزاداری کے سلسلے میں ہماری سیرت ہمارے نبی کی سیرت ہے، یعنی ہم کوئی الگ کام نہیں کرتے، ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو پیغمبر اکرم نے جناب سید الشہداء، باقی عمومی شہداء کے لیے نہیں ہے، جناب سید الشہداء کے لیے جو سیرت جناب پیغمبر اکرم نے اپنائی تھی وہی ہماری سیرت ہے۔ اور کافی حوالے سے، اور یہ ایک بحث ہے ان کی، اور اس کتاب کے آخری حصے میں تربت کربلا، ہم اس پر سجدہ کیا کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، یہ وہاں موجود ہیں۔ اگر ہمارے جوان کم از کم ان کتب کے مطالعے کی طرف آئیں تو ان کا ذہن اپنا بھی مطمئن ہوگا، اور اگر کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب بھی ہوگا، اور اگر کسی کو سمجھانے کے لیے اس کی نشستیں ہوتی ہیں تو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ مومنین و خطباء سے کہ آپ اپنے اوقات کو فقط ان جوابات کے حوالے مت کیجئے، اس لیے کہ جن کو نہیں ماننا ان کو نہیں ماننا۔ اور الحمدللہ ہم نے خود اس ملک میں دیکھا ہے، میں نے ان پروگراموں میں شریک ہوا ہوں کہ جن میں علماء اہل سنت باقاعدہ عشرہ کرتے ہیں، اور وہاں سید الشہداء ایک دوسرے کا ہمارا ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل سنت برادران جہاں عشرہ محرم انجام دے رہے ہیں ہم وہاں شامل ہوں، ان کو اپنے ہاں دعوت دیں کہ وہ شامل ہوں، اس لیے کہ حسین ابن علی کسی ایک کا نہیں ہے، حسین ابن علی سب کا ہے، بلکہ خوب کہا شاعر نے، وہ کہتا ہے حسین ابن علی رب کا ہے۔ اگر حسین ابن علی رب کا ہے تو جو دعوے دار ہیں کہ ہمارا تعلق اس رب سے ہے، پھر ان کا حسین بھی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ان انسانوں کو بیدار کریں، لیکن بیدار کرنے کے لیے کون سا ذریعہ اپنائیں، بحث ہماری بالکل ادھوری رہ گئی۔ میں جو فرامین جناب سید الشہداء عرض کرنا چاہتا تھا، کل بھی عرض کیا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسان کی بیداری کے لیے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ اب بیدار کرنے کے لیے ہم کیا کہیں؟ بیدار کرنے کے لیے بہترین چیز فرامین جناب سید الشہداء ہیں کہ ان فرامین کے ذریعے سے ہم جناب سید الشہداء کی ذات کو بھی پہچان سکتے ہیں اور جناب سید الشہداء کے اہداف کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا 2 منٹ میں ایک جملہ جناب سید الشہداء کے فرمان کا جو کل بھی ہم نے عرض کیا تھا، اب جناب سید الشہداء جب ہور کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے اور پھر پانی پلا کے خیمے لگا دیے جاتے ہیں، تو وہاں جناب سید الشہداء اپنے اصحاب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کے فرماتے اما بعد ایھا الناس فإنکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لأہلہ یکن ارضا للہ۔ اے میرے اصحاب، اے میرے چاہنے والوں، اے میری گفتگو کو سننے والوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ایھا الناس فإنکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لأہلہ، اور حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو حق کو اس ذریعے سے پہچانو کہ تاکہ آپ کے ساتھ رب راضی ہو جائے۔ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ اولا بولایت ھذا الامر، اگر حق کی پہچان اور رب کی رضا آپ چاہتے ہو تو ہم اہل بیت اس کی ولایت کے لیے اور اس راہ کی سرپرستی کے لیے سب سے اولا ہیں۔ من ہؤلاء المدعین ما لیس لہم، وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم دین کے وارث ہیں اور ہم وہاں تخت خلافت میں بیٹھیں، نہیں، ان سے نہیں، ہم ولایت کے زیادہ حقدار ہیں۔ آگے جملہ جناب امیر علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یہوتونہ ما ضرت معاشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، کہ لوگوں کی زبان پر دین اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کے دنیا کے ساتھ نہ ٹکرائے،
تقاضا ہے جناب سید الشہداء، اور اسی پہ ہماری آج کی گفتگو ختم۔ جناب سید الشہداء کا تقاضا یہ ہے کہ بہت سارے افراد دنیا اور دین کے ٹکرانے سے دین کو چھوڑ جاتے ہیں، لہٰذا آپ ان میں سے نہ بنو کہ جب دین اور دنیا ٹکرائے تو نہیں، آپ اہل بیت پر نظر رکھیں اور ان کی سیرت پر چلیں، اور جو راہ آپ کو وہ بتلاتے ہیں وہ راہ بتلانے میں ان سے زیادہ اولا کوئی نہیں ہے، اس راہ بتلانے کے حقدار ہم ہی ہیں اور ہم وہ راہ بتلا رہے ہیں۔ آپ ہمارے پیچھے چلتے آئیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ان کا انتخاب کیا ہے کہ جن کی کامیابی کا ذکر رب نے، جن کی کامیابی کی تصدیق رب نے قرار دے دی ہے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں سیرت شہید کربلا کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور یہ پیغام شہید کربلا ایام عزا میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔